الحمد لله الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ صدر جلسہ اور حاضرین اجلاس، آج کی اس پر رونق محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ انبیاء کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اللہ تعالی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرماتا ہے، اے محمد الرسول اللہ، ہم نے آپ کو سارے جہاں والوں کے لیے محض رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ خدا کی طرف سے ایک حیرت انگیز اور اگر رحمت کی روح و مفہوم کے منافی نہ ہوتا تو میں کہتا کہ ایک تہلکہ خیز اعلان ہے۔ اس اعلان کی وسعت و عظمت، اس کے زمانی و مکانی رقبے کا طول و عرض دونوں ایسی غیر معمولی باتیں ہیں جن سے سرسری طور پر گزرا نہیں جا سکتا۔ بعثت محمدی سے لے کر قیامت تک جتنی نسل دنیا میں آئے گی اور تاریخ کے جتنے دور گزریں گے، یہ اعلان ان سب پر حاوی ہے، اور یہ آیت پورے زمانی رقبے کو جو ہزاروں سالوں پر پھیلا ہوا ہے گھیرتی ہے۔ مکانی رقبے کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ دنیا کا کوئی گوشہ بھی اس سے مستثنیٰ نہیں کیا گیا ہے۔ یہ رحمت ساری دنیا پر محیط ہے۔ رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔ حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت، آپ کے وجود گرامی اور آپ کی تعلیمات سے انسانیت کو جو فیض پہنچا، اس کو حیات نو کا جو پیغام ملا، اس کی بیماریوں کا جو مداوا، اس کے مصائب کا جو خاتمہ ہوا، اس پر رحمتوں اور برکتوں کا جو دروازہ کھلا، وہ اپنی وسعت و کثرت، اپنی مقدار و کمیت کے اعتبار سے بھی، اپنی نوعیت و افادیت، اپنے جوہر و کیفیت کے اعتبار سے بھی بے نظیر و بے مثال ہے۔ رحمت ہماری روزمرہ زندگی کا ایک کثیر الاستعمال لفظ ہے۔ اس کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا ہے جس سے کسی انسان کو فائدہ یا راحت حاصل ہو۔ اس کے انواع و اقسام، اس کے مراتب و درجات کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ رحمت کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ کسی جاں بلد مریض کی جاں بچا لی جائے، لیکن رحمت کا آخری مظہر یہ ہے کہ پوری انسانیت کو ابدی ہلاکت و دائمی خطرے سے بچا لیا جائے۔ چھٹی صدی عیسوی میں پوری انسانیت اسی ہلاکت و تباہی کے داہنے پر کھڑی تھی۔ اسی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے، خدا نے تم کو اس سے بچا لیا۔ ایسی حالت میں جبکہ انسانیت تباہی کے داہنے پر کھڑی تھی، اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ارشاد ہوا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے دنیا کو عقیدہ توحید کی نعمت عطا فرمائی۔ آپ کا دوسرا انقلاب آخری اور عظیم احسان وحدت انسانی کا وہ تصور ہے جو آپ نے دنیا کو عطا کیا۔ انسان قوموں اور برادریوں، ذات جاتی، اعلیٰ و ادنیٰ طبقوں میں بٹا ہوا تھا۔ ان کے درمیان انسانوں اور جانوروں، آقا اور غلاموں اور عبد و معبود کا سفر تھا۔ وحدت و مساوات کا کوئی تصور نہ تھا۔ صدیوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ وحدت انسانی کا تصور دیا۔ آپ کی رحمت للعالمین کا مظہر اور نوع انسانی پر تیسرا احسان عظیم احترام انسانیت اور انسانی قدر و قیمت کا وہ اسلامی تصور ہے جو آپ کا عطیہ و تحفہ ہے کہ انسان بعثت سے قبل بے قیمت و بے حقیقت ہو کر رہ گیا تھا، تو آپ نے انسان کے خلیفۃ اللہ فی الارض ہونے کا پیغام دیا۔ آپ نے دین و دنیا کے تضاد کے نظریے کو ختم کر کے پوری زندگی کو عبادت اور پورے روئے زمین کو ایک وسیع عبادت گاہ میں تبدیل کر دیا۔ آپ کی رحمت للعالمین کا مظہر یہ بھی ہے کہ آپ کی بعثت سے پہلے انسان اپنی منزل مقصود سے غافل و بے خبر تھا، تو آپ نے نسل انسانی کے سامنے اس کی حقیقی منزل لا کر کھڑی کر دی۔ آپ نے یہ بات دل پر نقش کر دی کہ خالق کائنات کی صحیح معرفت، اس پر ایمان و یقین، اس کی ذات و صفات اور اس کی قدرت و حکمت کے صحیح علم کا حصول، خدا کی محبت و محبوبیت، اس کو راضی کرنا اور اس سے راضی ہو جانا انسان کی حقیقی سعادت اور کمال آدمیت ہے، اور کمال و ترقی کے ان اعلیٰ مدارج تک پہنچ جانا جہاں فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے، انسان کی کوششوں کا حقیقی میدان ہے۔
قلم میرا قاصر زباں میری عاجز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے قلم میرا قاصر زباں میری عاجز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے ہے محبوب رب امام الرسل فضائل مکمل سناؤں میں کیسے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین